آج میں اسلام کے 5 فرائض پر بات کروں گا، جسے میں مسلمان بھی اسلام کے 5 ستون کہتے ہیں۔ میری کتاب میں آپ کو یہ موضوع سیشن 1.5.2 میں ملے گا۔ درجہ ذیل لیکچر سنی مسلمانوں کی تعلیم پر مبنی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ دنیا بھر میں 85% سے زیادہ مسلمانوں کا تعلق سنی گروہ سے ہے۔ ایمان کی 6 مضامین اور 5 فرائض یا اسلام کے 5 ستون میں فرق کرنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو میں اکثر دریافت کرتا ہوں کہ بہت سے مسلمان ایمان کے ان مضامین کو 5 ستونوں کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اسلام نے ان کی درجہ بندی کی ہے کہ اس کی پیروکاروں کو کیا ماننا چاہیے، اور دوسرا عربی میں ایمان کی تعلیم 6 مضامین پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آنے والے 5 فرائض عملی فرائض پر مشتمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے توقع کرتا ہے کہ وہ اس کی عظمت اور شان میں اس کا اعتراف کریں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اس طرح اللہ انفرادی اور متحد زندگی کے تمام پہلوؤں پر حکومت کرتا ہے۔ اب ہم ذیل میں دیکھیں گے کہ اسلام کے ان 5 ستونوں کی کیا اہمیت ہے، ان میں سے کون سے فرائض مسلمانوں کے لیے زیادہ اہم ہیں، اور مسلمان گروہ ان فرائض کی تفصیل سے مختلف طریقے سے کیوں ادا کرتے ہیں، اور بعض فرائض مرد اور عورت کے مقابلے میں فضیلت کیوں دیتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان 5 ستونوں میں اللہ اور محمد کا تنازع کیسے ہے۔ یہ 5 فرائض اللہ کی ربوبیت کی ایک قسم ہے، جس سے اگر کوئی روایتی مسلمان بنانا چاہتا ہے تو اس سے چمٹے رہنا ہے۔ یہ عملی رسمی فرائض ہے، مسلمان کو سختی سے اطاعت کرنی چاہیے کہ یہ مسلمان لوگوں کے لیے ایک قسم کا شناختی کارڈ ہے۔ اسلام کا پہلا فرض ایمان کا پیشہ ہے، اسے شاہ یا کلمہ کہا جاتا ہے، اور اس طرح ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو شخص یہ کلمات 2 گواہوں کے موجودگی میں کہے وہ خود بخود مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس عقیدے کو روزانہ کی 5 نمازوں کے دوران کئی بار دہرایا جاتا ہے۔ اس کا بار بار اعلان اسلام میں سب سے اہم حق ہے۔ مسلمان رہنماؤں نے مجھے بتایا کہ مسلمان بننے کے لیے صرف اس سادہ سے عقیدے کا ورد کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ضروری نہیں۔ اس کے بعد جو کچھ عملی کام کرنا ہے وہ مسجد کے قائدین دکھائیں گے۔ اسلام کا دوسرا فرض نماز ہے، جسے اسلام میں صلاۃ یا نماز کہا جاتا ہے۔ ہم سورۃ 17 اور اس کی 78 اور 79 میں پڑھتے ہیں۔ اس موضوع کے بارے میں ہر مسلمان پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ یہ سنی مسلمانوں کے لیے ہے، اور شیعہ مسلمان دن میں 3 بار نماز پڑھتے ہیں۔ اس رسمی نماز میں سب کچھ مقرر ہے۔ سب سے پہلے ایک مسلمان جو نماز کے لیے پکارتا ہے وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ اگلی تیاری کی رسم دھونے کی ہے، اور تمام مراحل طے شدہ ہیں۔ جوتے اتارے جائیں اور لوگوں کو کندھے سے کندھا ملا کر لائن میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہونا چاہیے۔ امام جو مسجد کا امام ہوتا ہے نماز کی امامت کرتا ہے۔ اس کی حرکات اور سکنات کو تمام مسلمانوں نے نماز کے مقرر الفاظ کے ایک مقرر چکر میں دہرانا ہوتا ہے۔ یہ ہر دن 17 بار 5 نمازوں کے اوقات میں دہرایا جاتا ہے۔ نماز کے ساتھ رکعت ہونا ہے، جو عین سجدوں کی حرکات ہے۔ نماز کی سمت مکہ کی طرف ہونی چاہیے۔ عورتوں کو مردوں کے مقابلے الگ کمرے میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جمعہ کی نماز کو سب سے اہم نماز سمجھا جاتا ہے۔ امام عام طور پر ایک قسم کا وعظ پیش کرتا ہے جسے خطبہ کہتے ہیں۔ صرف رسمی نماز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر اور فضیلت سمجھا جاتا ہے۔
بہت کم مسلمان ایک ذاتی سانحہ دعا کو جانتے ہیں جسے دعا کہتے ہیں۔ میں نے مسلمان سے پوچھا کہ نمازی کے درمیان فاصلہ کیوں نہیں ہوتا، جو معمول کا جواب یہ تھا کہ شیطان کے درمیان میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں نے مجھ سے کہا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری اور شرط ہے، تاہم دوسری طرف اکثر مسلمانوں نے مجھ سے تصدیق کی کہ وہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے قاصر تھے، لیکن پھر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہر روز 5 وقت کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مجھے اس سوال کا تسلی بخش جواب نہیں ملا، اس لیے مسلمان کے بارے میں فکر مند ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اسلام میں بہت سے سوالات ہیں جن کا کوئی حقیقی جواب نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ برائے مہربانی ذیل میں کمنٹس کی سیشن میں لکھیں۔ میں آپ کے تجربے سے سیکھنے میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ اسلام کا تیسرا عملی فرض مذہبی متن ہے، جسے دنیا یا عربی میں زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم سورۃ 2 آیت نمبر 77 میں پڑھتے ہیں۔ عام طور پر یہ عبادت غریبوں کے لیے ہوتی ہے۔ قرآن دینے پر زور دیتا ہے، لیکن صحیح رقم کے بارے میں کوئی تفصیلی بیان نہیں ہوتا۔ یہ خاندان کے مرد سربراہ کی دولت اور سالانہ آمدنی پر منحصر ہے۔ کتنی رقم دینے کی ضرورت ہے، کسان جانور بھی دے سکتے ہیں۔ ادائیگیوں کے لیے عام طور پر سالانہ آمدنی کا 2.5% مسلمانوں میں عام فہم کے طور پر دیا جاتا ہے، لیکن امیر مسلمانوں کے لیے یہ 20 تک ہو سکتا ہے۔ عام طور پر مسجد میں ایک مسلمان کو اس بات کا یقینی بنانے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ مسجد کے تمام ارکان اپنا ٹیکس ادا کریں۔ کچھ معاملات میں جو گھر جا کر ٹیکس وصول کرتا ہے۔ اب اسلام کا اگلا اور چوتھا عملی فرض ماہ رمضان کے روزے ہیں، اور ہم اس موضوع پر قرآن مجید کی سورۃ 2 اور آیت 183 تا 187 تک پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسلم کیلنڈر سال کا 9واں مہینہ ہے، جو رمضان کا مہینہ ہے۔ روزے کے مہینے تمام مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض ہے، سوائے بیمار، مسافر، حیض اور حاملہ خواتین کے دودھ پلانے والی ماؤں اور چھوٹے بچوں کے لیے۔ دن کے وقت طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کوئی کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ رات کے وقت جتنا کھانا پینا ہے اتنا ہی پینا ہے۔ مسلمانوں نے مجھے اکثر بتایا ہے کہ چونکہ وہ اوسطاً رات کے وقت اتنا کھا پی لیتے ہیں، وہ روزے کے مہینے میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ کھاتے ہیں۔ روزے میں دن کی روشنی کے اوقات میں سگریٹ نوشی اور جنسی تعلقات سے پرہیز بھی شامل ہے۔ روزے کے خلاف ورزی کو سنگین جرم سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی تلافی اعمال صالحہ میں مسجد کی امامت کو ایک خاص رقم ادا کرنے کی جا سکتی ہے۔ بچے عام طور پر 9 سال کی عمر کے بعد بلوغت میں روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میری ایک مرتبہ روزے کے مہینے میں ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی اور میں نے دیکھا کہ وہ سینڈوچ کھا رہا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے اپنی انگلی دکھائی، تو اس نے کہا کہ اس نے کل غلطی سے اپنے آپ کو چھری سے کاٹ لیا اور اس طرح وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے۔ شخص اور روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے واقعی حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے اجتماعی روزے میں حصہ نہ لینے کے قابل قبول وجہ تلاش کرنا اتنا آسان ہے۔ اسلام کا 5واں عملی فرض کا مکہ کی زیارت ہے۔ یہ سب سے اہم فرضوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس سے عربی میں
حج کہا جاتا ہے، اور قرآن میں اس موضوع کے بارے میں سورۃ 2 اور آیت نمبر 196 تا 97 پڑھتے ہیں۔ اس رسم میں تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور ادا کرنا چاہیے۔ حج اسلامی قمری کیلنڈر کے 12ویں مہینے میں ہوتا ہے۔ مکہ میں قیام کے دوران سختی سے تجویز کردہ رسومات ادا کرنی پڑتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں اس زیارت کی جالیاں عرفات کے مقام پر درج ذیل ہیں، جہاں مسلمان مرکبہ میں وقت گزارتے ہیں۔ پھر قرہ کے گرد 7 بار چکر لگانا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر ممکن ہو تو حج اسود کو چومنا، جو اس کے ایک کونے میں بنایا گیا ہے، علامتی طور پر شیطان کو 7 کنکریوں سے سنسار کرنا بھی ایک اہم ہے۔ ابراہیم کی قربانی کی یاد میں قربانی کی جانور کو ذبح کرنا بھی اہم ہے۔ میری ایک مرتبہ ایک بزرگ مسلمان سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ وہ اپنی زندگی میں 7 مرتبہ حج کر چکے ہیں، اور بدقسمتی سے انہوں نے کہا کہ ابھی تک زندہ ہیں۔ میں اس اظہار پر حیران ہوا اور اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اس کی زندگی میں سب سے بڑی امید یہ ہے کہ وہ مکہ میں حقیقی حج کے دوران مر جائے، چونکہ اس کا مطلب اس کے لیے نام نہایت جنت میں داخل ہونا ہے۔ اسے یقین دیا تھا کہ حج اس جنت میں جگہ ملے گی۔ آپ اس طرح کے بیان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا قرآن یا حدیث میں یہ وعدہ ہے کہ جو شخص حج پر مرے گا وہ براہ راست جنت میں داخل ہوگا؟ پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو اسلام کے 5 ستونوں کے بارے میں کچھ قیمتی مواد ملا ہوگا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔